بیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور وفات کے بارے میں، جامع مسجد ہنسگرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: من يطع الرسول فقد اطاع الله، صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، تمام مسلمان بھائیوں، اللہ و تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ و تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو آج کی نماز جمعہ ادا کرنے کو توفیق عطا فرمائی، اور ہم سب کو تھوڑی دیر بیٹھ کر دین کے باتیں سننے کو قبول عطا فرمایا۔ دعا کریں کہ اللہ و تبارک تعالی ہم سب کو صحیح صحیح بولنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ و تبارک تعالی نے ہم سب کو انسان بنایا، اور انسانوں میں بھی اللہ و تبارک تعالی نے مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا، اور ان تمام مسلمانوں سے بہتر و افضل و اعلیٰ جناب حبیب کبریا احمد مصطفیٰ تاجدار مدینہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ہر اعتبار میں اچھا بنایا۔ انسان میں بھی اچھے ہیں، مسلمان میں بھی اچھے ہیں، اور امتی میں بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ تو یہ سب اللہ کا کرم ہے جس نے ہم سب کو آخری نبی کی امت میں پیدا کیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، انسان اللہ تعالیٰ نے بنایا، انسانوں کو پیدا کیا اس لیے کہ اللہ و تبارک تعالیٰ کے حکم کو مانے، اور اللہ نے قرآن کے اندر میں نے آیت تلاوت کی: من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، قل اطیعوا اللہ ورسول۔ جس نے رسول کی اطاعت کی، رسول کے حکم کو مانا، رسول کے باتوں پر چلا، ان کے حکم کو مان کر زندگی گزارا، گویا کہ اس نے اللہ کے باتوں کو مانا، اللہ کے حکم کو مانا، اللہ کے بتائے ہوئے طریقہ کو مانا۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نے پچھلے جمعہ سے بیان، 2-3 جمعہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، پیدائش، زندگی کے متعلق سیرت النبی کے بارے میں نے بتایا، کچھ باقی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ بتانا باقی رہ گیا۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سنا کہ عرب کے اندر، مکہ معظمہ کے شہر کے اندر پیدا ہوئے اور زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے تھے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے تھے، آؤ لوگوں اللہ کی عبادت کرو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کے خاطر بہت بڑا
बहुत बड़ा तकलीफ़ उठाना पड़ा, बहुत बड़ी मुश्किलात झेलना पड़ी और बहुत सारे तकलीफ़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है दीन के लिए बर्दाश्त किए, अल्लाह के तरफ लोगों को बुलाए। बहुत बड़ी मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों ज़िंदगी हमारे नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 53 साल जो मक्का में गुजारे, मक्का के अंदर अल्लाह के रसूल किस तरह से ज़िंदगी को गुजारा, अगर हम जानेंगे तो हमारे दिल रोता है, हमारे दिल रोएगा कि अल्लाह के रसूल कैसे कैसे मुसीबत झेलने के बाद ये दीन हम तक पहुंचाया है और ये दीन हमको दिया मिला है। मेरे दोस्तों और बुज़ुर्ग, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक व किरदार इस तरह से थे, इखलास इस तरह से थे, इतने बड़े नेक अच्छे इंसान थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग देखकर कि ऐसा कोई इंसान नहीं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा हो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, जो मैंने बताया 11 शादी किए थे, सबसे पहले जो है जिनसे निकाह किए थे, शादी किए थे, जिनका नाम हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा है। तो हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा एक बेवा औरत थी जिनका शौहर इंतकाल हो गए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की दावत लोगों को देते रहे, बेवा को हक़ दिलाया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हमारी ज़िंदगी अल्लाह ने दी तो ज़िंदगी अच्छे से गुजारो, ज़िंदगी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मुताबिक गुजारो। इस तरह से जो है अल्लाह के रसूल लोगों को बताते गए। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेक अखलाक को देखा तो एक औरत जिसका नाम हज़रत खतीजुल कुबरा, जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी है, एक बादशाह की औरत थी, शौहर मर गए, अब हज़रत खतीजुल कुबरा बादशाहियत संभाल रही है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक किरदार को देखकर हज़रत खतीजुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा देखी कि अल्लाह के जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेक इंसान कोई नहीं है। मैंने अपने ज़माने में देखा, मेरे पास माल और दौलत सब कुछ है, लेकिन ऐसा इंसान नहीं है, तो ऐसी दीन को मैं कबूल करना चाहती हूँ। हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा कहला भेजी अल्लाह के रसूल के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, मैं आपका दीन, आपका कलमा पढ़ना चाहता हूँ, मैं इस्लाम को कबूल करना चाहती हूँ, मुझे आपका कलमे पढ़ा दीजिए। तो हज़रत खतीजतुल कुबरा सबसे पहले औरतों में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब अखलाक को देखा तो ईमान लेकर आई। हज़रत खतीजतुल कुबरा ईमान लेकर आई, ईमान वाली बन गई। फिर कुछ दिनों के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहले भेजा कि आपसे मैं निकाह करना चाहती हूँ, आपसे मैं निकाह करना चाहती हूँ, क्या आपको मंजूर है? अगर आपको मंजूर है तो मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, नहीं तो कोई बात नहीं। बेवा औरत थी हज़रत खतीजतुल कुबरा, जो पहली बीवी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे तकलीफ़ां हैं, मुसीबतें हैं, परेशानियाँ हैं, तुम्हारे पास माल और दौलत है, बादशाहियत है, हुकूमत है, सब कुछ तेरे पास है, मेरे पास आने से गरीबी के अलावा कुछ नहीं हासिल होने वाला। हमारे साथ रह कर कभी फाका रहना भी, कभी भूखा प्यासा भी रहना पड़ेगा। हम जो है हमारे घर में आने से पहले पेट भर कर खाना भी नहीं मिल सकती। वो बादशाह की औरत, बेवा औरत जो हज़रत खतीजतुल कुबरा थी, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक को देखा, कहा कि मेरी ये बादशाहियत, मेरी दौलत कुछ काम की नहीं है। ऐ मेरी माँ बहनों, ज़रा सोचो वो औरत कितनी बड़ी दौलतमंद थी, कितना बड़ा माल व ज़र था। एक अच्छे इंसान को मिला, नेक शौहर के लिए दिल को तरसा, तो अपनी बादशाहियत को छोड़ने के लिए तैयार हो गई। और आज हमारी माँ बहनों के अंदर ऐसी हो गई है, अगर गरीब शौहर मिल जाए तो हम उसे छोड़कर जो है ज़िंदगी गुजारना ऐसा हाल कर देते हैं कि शौहर छूट जाए कोई बात नहीं, लेकिन उनके घर तो कुछ भी नसीब नहीं हो रहा, हम अच्छे से कमा कर कैसे भी खाएंगे या दूसरा हो जाएंगे। तो आज मेरी माँ बहनें को मैं कहना चाहती हूँ
کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ جن کے پاس بادشاہیت حکومت عرب کے اندر پوری دولت ان کی تھی، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو کردار کو دیکھا، وہ تو ابھی جانتے نہیں کہ یہ کیسا انسان ہے، مگر یہ جانتے تھے کہ یہ اخلاق والے اخلاص والے اچھے انسان، اس سے بھلا انسان کوئی ہو ہی نہیں سکتا، میں نے دیکھا ہی نہیں، اور ایسے نیک اخلاق انسان جیسا کوئی ملا ہی نہیں۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نکاح کا پیغام بھیجی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ میرے پاس رہنے سے تکلیفیں برداشت کرنا پڑے گی، تمہاری بادشاہی تمہاری دولت سب چھوٹ جائے گی، وہ تم نہیں کر سکتی ہو، کیونکہ میرا کام ہی ویسا ہے اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی جو ہے دین کو لے کر چلنا، جس کی وجہ سے مصیبت اور پریشانی کے سوا بھوکا پیاسا کچھ ملنے والا نہیں۔ اگر یہ تمہیں منظور ہے تو میرے ساتھ نکاح کر سکتی ہو، شادی کر سکتی ہو، اگر یہ نہیں منظور ہے تو تم اپنا جو ہے راستہ، میرا راستہ الگ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کہلا بھیجے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ مجھے کچھ بھی ضرورت نہیں، مجھے دولت کی ضرورت نہیں، آپ نے مجھے کلمہ دیا، ایمان دیا، جینے کا طریقہ بتایا، اور دنیا میں جو ہے آنے کا مقصد بتایا، اتنی بڑی دولت مجھے آپ دے دیے ہیں، تو مجھے یہ حکومت، یہ دولت، یہ بادشاہت نہیں چاہیے۔ وہ عورت کیسی تھی، ان کے دل میں کیسا نیک ہو گیا اللہ کے رسول کی اخلاق کو دیکھ کر، جبکہ ایسی اخلاق والے، ایسے دیندار والے، ایسے جو ہے نیک نمازی والے نہیں ملنے والا، یا تو بھی زمانے میں ہے ہی نہیں۔ اپنے دلوں کو کہا کہ یہ دولت، یہ حکومت میرا شوہر کرتے تھے، میں کر رہا ہوں، میرا شوہر مر کو چلے گئے، کیا بھی لے کر گیا نہیں، میں بھی ایک دن یہ بادشاہت کرتے کرتے چلا جاؤں گا، کچھ بھی ساتھ میں جائے گا نہیں۔ اسی طرح سے جس کو اس کو سمجھ میں آ گئی کہ یہ دنیا کی دولت چند دنوں کے لیے ہے، یہ حکومت چند دنوں کے لیے ہے، یہ پیسہ، یہ مال، یہ جو آج ہمارا گھر و مکان ہے، یہ چند دنوں کے لیے اللہ نے دی، یہ تو چھین لیا جائے گا، یہ تو چھٹ جائے گی، یہ ختم ہونے والی ہے، لیکن جو میں ایمان لے کر آئی ہوں، جو رسول کا کلمہ پڑھ لی ہوں، اور جو دین مجھے مل رہا ہے، وہ ہماری زندگی سے لے کر آخرت اور ہمیشہ رہے گی۔ تو میرے دوستو بزرگوں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کر لیے۔ کرنے سے پہلے جتنی دولت تھی ان کے پاس، جتنی حکومت تھی اور جو چیزاں تھی، پورے لوگوں کو تقسیم بانٹ دیے، پورے دولت لٹا دیے، غریب کون ہے آؤ، بھوکا پیاسا کون ہے، اس طرح سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ پوری دولت نچھاور کر دیے، لوگوں کو، غریبوں کو، پورے جن کو بانٹ دیے۔ بانٹنے کے بعد ایک غریب ہو گئی، غریب ہو کر کہا کہ اللہ کے رسول اب میرے پاس کچھ نہیں، اب تو آپ نکاح کرنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ میرے پاس نہ حکومت ہے، نہ دولت ہے، نہ لوگ ہیں، نہ میری دنیا، کچھ بھی نہیں، میرے پاس ایک غریبی سوائے کچھ نہیں ہے، آپ سے میں نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ میرے دوستو بزرگو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ جو بیوہ عورت تھی نکاح کر لی۔ اب زندگی گزارے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت لے کر لوگوں تک پھیلا رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک گاؤں کے پاس گئے، ایک میدان کے پاس گئے، ایک بستی والوں کے پاس گئے، اور جا کر ان لوگوں کو کہا، عرب کے اندر جسے آج بھی لوگ جب اس کا تذکرہ کرتے ہیں، جب بھی حدیثوں میں پڑھتے ہیں، جب بھی اللہ والے اس باتوں کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تو آنکھ سے آنسو آنے لگتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ میدان میں گئے، وہ بستی والوں کے پاس گئے، وہ لوگوں کے پاس گئے جو لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر برساتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ گاؤں، وہ بستی جسے طائف کہتے ہیں، طائف کا میدان کہتے ہیں، کہ طائف میں اللہ کے رسول کو کس قدر ستایا گیا، کیسی کیسی مصیبتیں اٹھانا پڑی، کیسی کیسی مصیبتوں کو جو جھیلنا پڑا، کیوں؟ کیونکہ اسلام دین کے لیے، اللہ کے طرف لوگوں کو بلانے کے لیے، یہ نماز کو ہمیشہ قائم رکھنے کے لیے، یہ اذان کو ہمیشہ قائم رکھنے کے لیے، لوگوں کو سیدھا راستہ بتانے کے لیے، لوگوں کو جو ہے جنت کو دلانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک گاؤں، ایک بستی، ایک لوگوں کے پاس گئے جسے طائف کے بستی کہتے ہیں، طائف والے کہتے ہیں۔ طائف والوں کے پاس میرے نبی گئے اور کہا، اے طائف والے
والو، جیسے بول رہے اے ہنس گرو کے لوگوں تم اللہ کی طرف آ جاؤ، مسجد میں آ جاؤ، نماز پڑھ لو، اللہ کو راضی کر لو، تمہاری زندگی دنیا آخرت دونوں جگہ کامیاب مل جائے گی، تمہاری یہ گھر، تمہاری دولت، تمہاری مکان، پورے چیزیں ختم ہونے والی ہے سوائے اللہ کے رسول کے دین کی، اللہ کے رسول کے طریقہ، اللہ کے رسول کے بتا ہوا زندگی، اگر تم اس کو اپنا لو گے یہ تمہارے کامیاب ہوگا۔ جس طرح سے آج میں اس گاؤں کے اندر اس گاؤں کے والوں کو کہہ رہا ہوں اللہ کی عبادت کے لیے جمعہ کی نماز کا اذان ہو گئی، آ جاؤ مسجد میں، ویسے میرے نبی طائف کے میدان میں گئے، طائف والوں کے پاس گئے، اس گاؤں پہ جا کر لوگوں کو کہہ رہے اے لوگو تم جس خدا کو مانتے ہو، جن کو اپنا خدا کہتے ہو وہ تمہارا خدا نہیں، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کے طرف جھکو، ایک اللہ کو مانو۔ جیسے میرے نبی طائف والا کو کہتے تھے کہ تمہارے باپ دادے جو برسوں سے بتوں کو پوجتے آتے ہیں یہ تمہارا خدا نہیں ہے، تم ایک اللہ کا سجدہ کرو، ایک اللہ سے مانگو جو اللہ پورے چیزوں کا مالک ہے، جو اللہ پورے لوگوں کو پیدا کیا، جو اللہ تمام لوگوں کو جو حساب و کتاب لیں گے، دنیا میں اللہ نے تجھے انسان بنایا، اس خدا اس رب پر اس کی عبادت کرو۔ جب طائف والوں کے پاس میرے نبی جا کر یہ بات کہتے تھے، جیسے میں اس گاؤں کے اندر میں اب اس بات کو کہہ رہا ہوں، ویسے میرے نبی عرب کے اندر طائف کے میدان، طائف والوں کے پاس، اس بستی والوں کے پاس، اس گاؤں والوں کے پاس میرے نبی جب خدا کی طرف دین کی دعوت لوگوں کو بلاتے تھے، لوگ پہاڑا پر چڑھ کر پتھرا لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مارتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پھوٹ گئے، پھوٹنے کے بعد خون کے فوارے چشمے جاری ہو گئی، اللہ کے رسول خون نکلنے لگے، اور پورے لوگ بچے مرد عورت سب پہاڑ پہ چڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مار رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، پھر وہ لوگ کہہ رہے ہیں اے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ پھر ایک بار اور بولیں کہ تم خدا کی عبادت کرو، تم اللہ کے طرف آؤ، نمازوں کو پڑھو، تو میں تمہارے اوپر پتھر برسنا شروع کر ڈالوں گا۔ پورے لوگ کہتے ہیں ہاتھ میں پتھر لے کر بول رہے ہیں، اور ایک بار زبان سے اگر نکالا تو تمہیں پتھر مار دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی لوگوں کو کہتے ہیں لوگوں سمجھ جاؤ کیوں ایسا زندگی گزار رہے ہو جو زندگی تمہارا ہے ہی نہیں، جو گھر و مکان دولت تمہاری ہے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو کہتے تھے، لوگ کافر تھے، لوگوں کے اندر ایمان نہیں تھا، لوگوں کے اندر محبت نہیں تھی، لوگوں کے اندر خدا اللہ کے رسول کو نہیں پہچانتے تھے، تو وہ لوگ پتھر اٹھا کر جیوں ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مارتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے، خون سے ترس گئے، خون سے تڑپ گئے، خون جسم پہ، اطہر پہ، جسم مبارک میں خونوں کا جو ہے خون سے لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کھا رہے ہیں، میرے نبی اتنے پتھر کھانے کے باوجود پھر بھی اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ ہم اگر ہوتے آج ہم کیسے ہیں؟ اگر کوئی ایک گالی دیتے ان کے پیچھے لگ جاتے ان کو برباد کرنے۔ میرے نبی دیکھو کتنی بڑی اخلاق و کردار والے تھے، کتنا دل میں اخلاص والے تھے کہ ایک پتھر کھا رہے ہیں پھر بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں۔ پھر دیکھو کیا ہوا، جیوں ہی پتھر مارتے تھے اللہ کی رحمت میں جوش آئی، اللہ نے فرشتوں کو بھیج دیا، جاؤ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہو، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہو کہ وہ اگر جو حکم دے وہ کیا جائے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے آ گئے، فرشتوں کی جماعت آ گئے، ایک فرشتے کہہ رہے ہیں اے اللہ کے رسول آپ حکم دیں یہ طائف والوں کو جو پہاڑ پر چڑھ کر آپ کو پتھر مار رہے ہیں، آپ حکم دیں اس پہاڑوں کو میں نست نابود کر دوں، توڑ پھوڑ کر دوں اور پورے لوگوں کو دبوچ دوں۔ پھر ایک فرشتہ آ کر کہہ رہے ہیں اے اللہ کے رسول آپ حکم دیں میں ہوا کو حکم دیتا ہوں، ہوا آ کر ان پورے دشمنوں کو، پورے کافروں کو، پورے لوگوں کو اڑا کر ختم کر ڈالے، یہ ہوا کے جھونکے ان کو اڑا کر ختم کر ڈالے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرشتے اللہ کے رسول آپ حکم دیں میں اتنا پانی کا سیلاب لا دوں کہ ان لوگوں کو بالا ہلاک و برباد کر ڈالوں۔ فرشتے حکم کا میرے نبی کے محتاج ہو گئے، اے نبی آپ حکم دیں میں ان لوگوں کو تباہ و برباد کر ڈالوں۔ اللہ کے رسول پتھر کھا رہی ہیں،
ذرا سوچو، وہ نبی پتھر کھا رہے ہیں، زبان سے آہ نہیں کر رہے ہیں، بد دعا نہیں کر رہے ہیں۔ اگر میرے نبی اس وقت کہہ ڈالتے اے فرشتے یہ لوگ کافروں کو ختم کر ڈالو، یہ جو مجھے پتھر برسا رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں، انہیں جو ہے ختم کر ڈالو، تو پہاڑ کی چٹان پھٹ کر ٹوٹ کر گر پڑتی اور لوگ مر و تباہ و برباد ہو جاتے۔ لیکن میرے نبی کا کہنا کیا ہے؟ اے فرشتوں، یہ لوگ آج نہیں مان رہے، کوئی نہیں، کوئی بات نہیں، مگر ان کے اولاد میں، ان کے خاندان میں، یہ لوگوں میں سے، ان کے ریڑھ کے ہڈی میں سے کوئی بھی اولاد ان کا پیدا ہوگا، جب بھی میرا دین مانیں گے، جب میرا دین چلے گا، اگر یہ آج تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، یہ کافر اگر مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، تو ان کے اولاد میں سے کون میرا نام لینے والا، کون اللہ کی طرف آنے والا، دین کو قائم رہنے والا ہوگا؟ ہو سکتا ہے یہ لوگ نہیں مانتے، کوئی بات نہیں، میرا کام ہے دین ان تک پہنچانا، یہ مجھ کے مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، کوئی بات نہیں، نہیں مان رہا کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ ان کے خاندانوں میں، ان کے اولادوں میں سے، ان کے ریڑھ کے ہڈی میں سے اللہ ان کے اولادوں کو جو پیدا کریں گے، وہ اولاد میں سے ان کا جو ہے کوئی نہ کوئی ایک اللہ والے بنیں گے، کوئی نہ کوئی مسلمان ہوں گے، کوئی نہ کوئی دین کو لے کر چلیں گے، کوئی نہ کوئی میرے دین کو مانیں گے۔ آج نہیں مان رہا، انہیں کوئی بات نہیں، اگر یہ تباہ و برباد ہو گیا تو ان کے اولاد میں سے ماننے والا کون ہوگا؟ ذرا سوچو، اللہ کے رسول پتھر کھا رہے ہیں، بد دعا نہیں دے رہے، دعا کر رہے ہیں اللہ ان پر رحم فرما، انہیں ہدایت دے، انہیں توفیق دے، یا اللہ انہیں ہدایت دے، توفیق دے، ان پر رحم فرما۔ میرے نبی خود تکلیف اٹھا رہے ہیں اور دعا دے رہے ہیں، ایسا نبی کون دیکھا ہوگا؟ ایسا نبی کہاں ملا ہوگا؟ اللہ کے رسول دین کے لیے پتھر کھا رہے ہیں، آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ دین کے لیے اگر ذرا سا بھی کچھ کرنا پڑے تو ہم دین کو ہی چھوڑ ڈالتے ہیں، یہ دنیا میں لگ جاتے ہیں۔ اگر تھوڑا سا ہم اللہ کے گھر کے لیے، اللہ کے لیے کرنا پڑے تو ہمیں بڑا بوجھ، بڑا بھاری پڑ جا رہا ہے، کیونکہ ہمارا ایمان ویسا ہے جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے لیے ہم کیوں کریں، اللہ کے گھر کے لیے ہم اتنا کیوں دیں، ہمیں کیوں اتنا دے رہے ہیں، ہم اسے دے رہے ہیں، اسے دے رہے ہیں، ایسا کر رہے ہیں۔ میرے دوستو بزرگ، ایسا نہیں، اللہ کے واسطے اگر ہم 1 روپے کر رہے ہیں تو اللہ و تبارک تعالیٰ اس سے 2 گنا تو دے گا ہی، پھر ہماری اخلاق، کردار اللہ تعالیٰ اجر و ثواب سے بھر دے گا۔ اتنی بڑی دولت اللہ تعالیٰ عطا کر رہے ہیں، لیکن لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کیا جو ہے یہ مسجد، یہ مدرسہ، یہ جو ہے دین، یہ امام، یہ مؤذن، یہ حافظ، یہ رکھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، کیوں؟ آج سمجھ میں نہیں ہے نا، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بلاتے گئے، جو لوگ ایمان لے کر آئے کامیاب ہو گئے۔ اللہ کے رسول کی اخلاق کی زندگی ایسی تھی، لوگوں کو بلاتے گئے۔ اللہ کے رسول 53 سال جو گزارے، ہمارے جیسے کھا کر کما کر زندگی گھر بنا کر نہیں گزارا۔ اللہ کے رسول لالچ نہیں کی، 11 شادی ہے کہ ہم ایک شادی کر رہے، ایک جورو کو پالنے کے لیے آج ہم نہ کتنا مصیبت پڑنا پڑا، کتنا مصیبت اٹھانا پڑ رہی ہے، ایک جورو کی خواہش کو پورا نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ میری ماں بہن کی خواہش اتنا بڑا ہو گیا، بڑی بڑی خواہشیں رکھ لی، تو آج شوہر بھی ایسا ہے کہ ان کی ضرورت کو پورا نہیں کر پا رہا ہے، جس کی وجہ سے ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر کرنا پڑ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دین، اسلام ہونا چاہیے۔ وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ جب میرے نبی کے اخلاق کو دیکھا، دین کو سمجھا، تو دولت کو لات مار دی، دولت کو ختم کر ڈالی کہ دولت کوئی کام کا نہیں۔ میرا شوہر بادشاہ تھے، کیا کر کو گیا؟ قبر میں لیٹا کو آ گیا، دولت تو آج میں جو ہے عیش کر رہا ہوں، میں مر جاؤں گا، میرا اولاد ہوں گے، وہ عیش کرے گا، تو میرے لیے کیا بچے گا؟ ہے میرے پاس کیا؟ ایسے خدیجہ الکبریٰ وہ عورت تھی جن کو سمجھ میں آ گیا کہ نبی کی اخلاق، نبی کی کردار، نبی کی جو بات بالکل صحیح ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی طرف جھکو، تیری دولت، تیری حکومت کچھ بھی تیرا کام نہیں آئے گا اللہ کے سوا۔ تو وہ عورت جیسی سمجھ گئی، نبی سے نکاح کر لے، حضرت خدیجہ الکبریٰ غریبے میں گزارے، لیکن کتنا مقام پائی کہ نہیں؟ عرب کے اندر اور بھی عورتیں تھیں، مگر سمجھ آئی حضرت خدیجہ الکبریٰ کو، میرے نبی کے اخلاق کے، دین کو سمجھ آ گئی، اسلام کو سمجھ میں آ گیا، تو غریب شوہر کے ساتھ رہنے کے لیے گوارا کر لی، پوری دولت کو لات مار دی۔
تو آج میری ماں بہنیں کے اندر، ہمارے باپ کے اندر، ہمارے بھائیوں کے اندر ایمان ہونا ضروری ہے۔ ہم ایمان جب تک کمزور رکھیں گے تو یہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے ظلم پیدا ہوتا رہے گا، تکلیفیں ہوتے رہے گی، پریشانیاں آتے رہے گی اور دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف والوں کے پاس دین کے لیے گئے، مگر بددعا نہیں، دعا کر رہے ہیں اللہ ان کو تو زندہ رکھ، انہیں ہدایت دے، ہو سکتا ہے ان کی اولادوں میں سے پیدا ہوں گے، کوئی نہ کوئی اسلام لائیں گے، کوئی نہ کوئی نماز پڑھیں گے، کوئی نہ کوئی تیرے گھر کو آباد کریں گے۔ تو آج ہماری اولادیں ہیں، ہم چلے گئے، ہم بوڑھا ہو گئے، ہم مر جائیں گے، لیکن ہمیں ایسا کریں ہمارے اولاد ہمارے جانے کے بعد یہ مسجد گاؤں کے آباد رکھے، ایسا نہیں کہ ہم مر گئے تو مسجد کو چھوڑ دیا۔ میرے دوستوں اور بزرگ، اللہ کے رسول چلے گئے مگر آج دین باقی ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم 3 بیٹا پیدا ہوا، تینوں بیٹے انتقال ہو گئے، مگر دین ہے کہ نہیں؟ اسلام کا ماننے والا ہے کہ نہیں؟ قرآن ہے کہ نہیں؟ اذان دینے والا، نماز پڑھنے والا، پڑھانے والا ہے کہ نہیں؟ تو میرے نبی کے اولاد تو کوئی نہیں تھا، 3 ہوئے، تینوں انتقال کر گئے بچپن میں، لیکن پھر بھی اسلام، نبی کا نام، نبی کا چرچا آج دنیا کے اندر ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے خوف، ڈر، اللہ کا حکم لے کر چلتے تھے، اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچاتے تھے اور اس پر عمل کر کے زندگی گزارے۔ 53 سال جو عرب کے اندر گزارے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتایا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ عرب میں کامیابی حاصل کر لیا۔ نہ ان کے پاس دولت تھی، نہ حکومت تھی، نہ پیسہ تھا، نہ مال تھے، کچھ بھی نہیں تھے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لیکن عرب میں 53 سال گزارے، ایسے جو ہے لوگوں کو آج کامیابی کا راستہ دکھا دیا، لوگ آج کامیاب بن گئے، آج عرب چمک رہی۔ کیوں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ محنت کر کو گئے تھے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ عبادت کر کو گئے تھے، وہ دین دے کر گئے تھے، اور آج وہ دین ہم پر بھی ہے، ہمارے گھروں کے اندر اسلام، قرآن، نماز، مسجد، اذان، نماز سب کچھ ہے۔ آج ہم دنیا کی طرف دیکھ رہے میرے دوستوں بزرگوں، اب ہماری نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف جب لوگ چھوڑ دیں گے تو اللہ کیا کرے گا؟ ظالم کو پیدا کر دے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب تم مجھے چھوڑ ڈالو گے میں ظالم کو پیدا کر دوں گا، اور ظالم تم نہ تباہ و برباد کر دیں گے۔ اللہ ان ظالموں کا ساتھ تب دیتا ہے جب لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں، لوگ اللہ کی عبادت کو بھول جاتے ہیں۔ آج لوگ کاموں میں اتنا دھیان دے دیں کہ آج نماز کو سمجھتا ہے کہ نماز کیا چیز ہے، کہ میں مسلمان ہوں، میرے اوپر کیا فرض ہے۔ آج جمعہ کو چھوڑ دیا، میں کافر جیسی زندگی گزاروں یا مسلمان جیسا، ان کو معلوم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دینے کے لیے 53 سال مکہ کے اندر 11 شادیاں کیے، چلے، لوگوں کو بتائے۔ میرے دوستوں بزرگوں، بیوہ کو جو ہے جینے کا ایک زندگی دی، اور جو ہے دنیا میں ایک حق دلایا، وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عرب کے اندر ہے، پھر اللہ و تبارک تعالیٰ 10 سال جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ میں گزارے، اور 10 سال کے بعد وفات پا گئی، جس کا عمر 63 سال، 60 پہ 3 سال ہمارے نبی کی عمر تھی۔ 63 سال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، لوگوں کو دین دے کر، لوگوں کو اچھائی دے کر، لوگوں کو جو ہے قیامت تک کے لیے جو ہے اچھا دکھا کر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول کی جو ہے میں وفات کا آخری بات جا رہا ہوں۔ زندگی کی اور بات تھی کہ عرب سے لے کر مدینہ گئے، کیا کیا ہوا، کیسے گئے، کس طرح سے گئے، انشاءاللہ ابھی جو ہے اور جمعہ میں بیان ہوگی، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بات کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ربیع الاول مہینہ کے بھی ختم ہونے والا ہے، یہی ربیع الاول کی 12ویں تاریخ تھی جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے تھے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں ذکر ہے۔ اب آپ نے زندگی کو سنا تھوڑا بہت، اور جو پیدائش کو بھی سنا، اب وفات کو سنو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہونے والے ہیں، ہم امتوں کو ایک سبق دے کر گیا، اے لوگو تم کچھ بھی کرو، اللہ کو راضی کر لینا، دین پر لے کر چل جانا، تم کامیاب بن جاؤ گے، ورنہ تیری موت بھی تیرے لیے ذلت ہو جائے گی، تیری زندگی بھی تیری ذلت ہو جائے گی، تیرا خبر بھی تیرے
تیرے لیے ذلت پریشانی ہو جائے گی، تیرا آخرت بھی پریشانی ہو جائے گی، اور تو ہمیشہ پریشانی لے کر چلے جاؤ گے۔ ورنہ تو جو ہے اگر اچھائی کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ ان کے باتوں پر لے کر چلو گے تو تیری موت بھی وہ اچھی ہوگی، تیری قبر بھی اچھی ہوگی، تیری آخرت بھی اچھی ہوگی، تیرا جنت تیرا گھر بھی مقام اچھا ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وفات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بلایا، کہا کہ اب دنیا ختم ہونے والی ہے، دنیا جو ہے ختم ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی، ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے کچھ دن جو ہے بیمار تھے، کچھ دن بیمار تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی وفات سے پہلے لکھ رہے ہیں 10 دن 5 دن، اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن بیمار تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری زمانہ بیمار میں گزار رہی ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ میری امت کو بخش دینا۔ آخری امت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وفات کا دن ہے۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس دنیا سے جانے والا ہے، مگر جانے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بیمار تھے، تو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ ملک الموت جو آتے ہیں، جبرائیل جو ملک الموت جو عزرائیل علیہ السلام کہتے ہیں جس کا نام، وہ ملک الموت روح قبض کرنے آتے ہیں، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہی آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کو اللہ بلا رہے ہیں، آپ کو اس دنیا سے اب جانا ہوگا، آپ کی وفات کی جو ہے موت قریب آ گئی ہے، آپ کے اس دنیا سے جو ہے وفات کرنا ہوگا۔ تو اللہ کے رسول کہ کوئی بات نہیں، جانا تو ہے ہی ہے، اللہ کیا جو منظوری ہے، اللہ جو چاہتا ہے میں وہی چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں، اگر نہیں جانا چاہتے ہیں تو آپ کو ہمیشہ کے لیے دنیا میں اللہ رکھ دیں گے۔ فرشتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کی کیا مرضی ہے، آپ مرنا چاہتے کہ نہیں؟ میرے نبی کہنے لگے اللہ کی کیا مرضی ہے، کیا اللہ کی کیا مرضی ہے کہ میں دنیا میں رہوں یا کیا وفات پا جاؤں، دنیا میں رہوں یا اللہ کی کیا مرضی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل آئے اور جبرائیل کو کہا دیکھو ملک الموت آ کر کھڑے ہوئے ہیں، موت کا مالک کھڑے ہوئے ہیں، موت لے جانے کے لیے مجھے اجازت چاہ رہی ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کی روح لے جانا ہے، آپ کو وفات کا پانا ہے۔ اس طرح سے ملک الموت کھڑے ہوئے ہیں، اے جبرائیل کیا آپ اللہ سے جا کر کہیں کہ اللہ کی کیا مرضی ہے۔ اور جبرائیل علیہ السلام گئے اور آئے، کہا کہ اللہ کی مرضی یہ ہے کہ اللہ کے رسول آپ اللہ تعالیٰ آپ کا دیدار کے مشتاق ہے، یعنی دیدار کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی ہے کہ مجھے اللہ کے پاس جانے کی، تو میں یہاں رہ کر کیا کروں، میں یہاں رہ کر کیا کرنا، چلو کوئی بات نہیں، اللہ جو چاہتے ہیں وہی ہوگا۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنکھوں میں آنسو آ کر رونے لگے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں میں آنسو آ گئے، جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے بھیج دیا، میرے نبی کیوں رو رہے ہیں، میرے نبی کیوں رو رہے ہیں؟ جا کے کہو اللہ تبارک تعالیٰ ہر دلوں کے باتوں کو جانتا، مگر نبی کی زبان سے سننا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو نبی کی زبان سے سننا پسند ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، اللہ کے رسول آپ موت سے ڈر رہے ہیں، آپ موت کی وجہ سے کیا رو رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول کہہ رہے نہیں، میں موت سے نہیں ڈر رہا ہوں، موت کا فکر نہیں، موت کا ڈر نہیں، موت تو مرنی ہے، موت تو جانا ہے، مجھے موت کا ڈر نہیں ہے، موت کا سختی مجھے ڈر نہیں ہے مجھے۔ تو پھر اللہ کے رسول آپ رو کیوں رہے ہیں؟ اس طرح سے جب سوال کیے جبرائیل نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد میرے امت کا کیا ہوگا، میرے جانے کے بعد میرے امت میرے مسلمان لوگ کیا ہوں گے، کیسے کیسے ذلت کی زندگی گزاریں گے، کیسے کیسے تکلیفیں ہوں گے اور کیسی کیسی ان کی موت ہوگی۔ تو میرے نبی اس فکر میں رہتے، ربی امتی، اے میرے رب میرے امت کو بخش دے، میرے امت کو بخش دے۔ میرے نبی نے اپنے زندگی میں اپنے امت کا خیال کیا، در بدر پتھریں کھائیں، ٹھوکریں کھائیں، پھر بھی امت کو نہیں چھوڑا۔ آج یہ امت کو دیکھو، آج یہ امت کو دیکھو جو نبی نے نماز کا حکم دیا، جو نبی نے نماز کا فرمان دی، آج ایسا لوگ ہو گئے ہیں کہ نماز کا کوئی خیال نہیں۔ آج ہمارے گاؤں کے اندر ایسا ماحول ہو گیا ہے، آج ایسی زندگی گزار رہے لوگ۔ یہ زندگی ہے؟ کوئی زندگی ہے؟ کوئی زندگی نہیں، کچھ نہیں ہے،
کچھ بھی کام آنے والا نہیں مان رہے کوئی بات نہیں، میرے نبی فرما کر چلے گئے، لوگوں نے نہیں مانا کوئی بات نہیں، جو مانا ایمان والا بن کر زندگی گزارا وہ کامیاب ہو گئے، اور جو نہیں مانا قبر میں جاؤ، تب قبر سے آواز آئے گی مجھے دوبارہ زندگی میں مت ڈالو، دنیا میں مت دکھاؤ، غلیظ دنیا خراب دنیا، فتنے کا دنیا، فسادوں کا دنیا، حراموں کا دنیا، پورے چیزیں تم بیان کرنے لگو گے۔ آج تمہیں دنیا اچھا لگ رہی کہ نہیں، دولت اچھی لگ رہی ہے، کمانا اچھا لگ رہا ہے، اللہ کے گھر کو چھوڑ کر تم نے زندگی گزارنا اچھا لگ رہا ہے، مگر کل مرو گے نا تب کہو گے ہائے اللہ دنیا تو برباد کر دیا میں، دنیا کا نام نہیں لینا، وہ دنیا میں گیا تھا میں برباد ہو کو آیا، اگر میں نہیں جاتا تو مجھے اچھا تھا۔ اور آج لوگوں کو کہا جائے کہ دنیا میں آؤ، تم کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ دنیا کچھ نہیں ہے، تو کہہ رہا کہ نہیں مجھے کمانا ہے، مجھے گھر بنانا ہے، مجھے گاڑیاں لینا ہے، مجھے جو زمینہ لینا ہے، مجھے پیسہ کمانا ہے، مجھے دولت رکھنی ہے، لوگ ایسا کہہ رہے ہیں آج۔ اور کل مرنے کے بعد کہے گا کہ ہائے میں نے کیوں کیا تھا یہ کام، اگر میں اللہ کو راضی کر لیتا، اللہ کو راضی کر لیتے، رسول کی محبت لیتے، ان کا جو ہے محبت میرے دل میں رہتا تو میں کامیاب ہو جاتی۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اپنی امت کی یاد کر رہے ہیں کہ موت کی سختی اتنی بڑی سختی ہے، موت کا عالم، ہر انسان کو مرنا ہے۔ اے لوگوں اپنی موت کو کیوں بھول گئے ہو؟ جب تمہیں مرنا ہے تو کس قدر مرنا ہے، کیسی موت آئے گی، موت کے وقت تم کیسے ترسو گے۔ ایک لوگ میرے دادا میری دادی مر گئی، میرے باپ دادے چلے گئے، ان کو معلوم ہوگا کہ موت کتنی بڑی سخت عذاب ہے، کتنی بڑی تکلیف کی چیز ہے۔ آج ہم مست ہو کر زندگی گزار رہے تو سمجھ لے کہ ہماری موت کیسی نہیں، موت کو یاد نہیں، موت کو بھول گئے۔ ارے میرے دوستوں بزرگوں، اس موت کے ڈر میں اللہ سے عبادت کر کے اللہ سے اگر مانگتا تو تیری موت آسانی ہو جاتی، لیکن تو نے مانگا ہی نہیں، اللہ کے پاس جھکرا نہیں۔ موت کا فکر دنیا کا فکر ہے، دنیا کا فکر ہے، اس لیے آج تم دنیا میں پھر رہے ہو۔ اگر موت کا ڈر رہتا، مرنا ہے کس طرح سے، تو اللہ کی طرف آتے۔ میرے دوستو، اللہ کے رسول کی وفات ہمیں اللہ کے رسول سبق دیا۔ اے لوگو، موت کی سختی، جب اسرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے، صرف ہاتھ سینے پہ رکھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا، ایسا معلوم ہوا، ایسا تکلیف ہوئی کہ میرے سینے کے اوپر ایک پہاڑ کے چٹان پتھر بھاری ایک پورے بڑا پہاڑ رکھ دیا ہو۔ جب اللہ کے رسول کا ایسا معلوم ہوا، اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو ہو گئے، رونے لگے۔ جبرائیل آئے اور یہی کہہ رہے ہیں، جبرائیل کو موت اتنی بڑی سختی کہ ابھی روح نہیں نکال رہے ہیں، لیکن موت کا تصور کیا، موت کو جو معلوم کیا، احساس کیا۔ جی اسرائیل جو ملک الموت کہتے ہیں، ہم تو دیکھتے میرے دادی بستر میں پانی پی رہی ہے، یا زبان پہ آواز نہیں، اللہ آوازوں کو لے جاتا ہے، اللہ ہاتھوں کے تڑپنے کو ختم کر دیتے ہیں، پیروں کا تڑپنا بھی نہیں ہوتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ موت کی سختی کے عالم میں جب انسان نزا کے حالت میں بستر میں پڑے ہوئے رہتے ہیں، صرف آنکھ سے دیکھتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے لیے اللہ سے دعا کرو، میرے لیے اللہ سے کلمہ پڑھو، میرے لیے اللہ سے قرآن پڑھو، میرے لیے اللہ سے جو ہے دعا کرو۔ موت کہتے ہیں، انہیں بیچارہ کہہ رہا ہے کہ اب میری دادی مر رہی، میرا کتنا زمین ہے، انہیں باپ بیٹا کہہ رہا ہے کہ میرا باپ مر رہا، میرا زمین جو ہے، میرا زمین اتنا بٹوارا ہونے گیا تو فیصلہ، اور دماغ میں ایسی خیال آتی، ماں مر رہی، کسی تکلیف میں کیسی جا رہی ہے، اور موت کی سختی تب معلوم ہوگا جب تمہارے اوپر آئے گا۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ موت اتنی بڑی سختی ہوگی، میرے امت کیسے برداشت کریں گے، میرے امت کمزور ہوں گے، گنہگار ہوں گے، اللہ کی عبادتوں کو کتنے چھوڑے بیٹھے ہوں گے، کتنے لوگ جو ہے گنہگار میں زندگی گزاریں گے، ان لوگوں کی موت کیسے سختی ہوگی، وہ کیسے برداشت کریں گے۔ اللہ کے رسول رو رہے ہیں، اللہ کے رسول رو رہے ہیں امت کے خاطر، اپنی موت کو نہیں کہ مجھے درد ہو رہا یا موت درد ہوگی یا کیسے جائیں گے، اس کے لیے نہیں، یہ امت کے لیے۔ آج یہ امت کیا کر رہا ہے، دیکھو یہ امت کے لیے، آج یہ امت سو رہا ہے بستر پر، فجر کی اذان ہو بستر پہ سو رہا ہے، وہ امت کے لیے رو رہا تھا میرے نبی۔ آج یہ امت نماز جو ہے جمعہ کا اذان ہو گئی، بیان ہو رہا ہے، تقریر ہو رہی، حضرت کر رہے ہیں، جو گیا وہ پڑھا، جو نہیں گیا اس کو فکر نہیں۔ ایسی امت ہو گیا آج یہ امت۔ اللہ کے رسول دعا نہ کرتے تو اللہ ایسی قوم کو آج تباہ و برباد کرتے۔ عذاب آ رہی طرح طرح سے، ہمیں احساس نہیں ہو رہا، کوئی بات اللہ چھوڑ دیا ہے، اللہ نزدیک ہے۔ میرے دوستوں، دنیا ختم کے نزدیک پہنچ چکا ہے۔ اب ایسا ہوگا کہ ہمارے اندر ایمان نہیں رہے گا،
اللہ عالموں کو اٹھا لیں گے، دین کو اٹھا لیں گے، نمازوں کو اٹھا لیں گے، قرآنوں کو اٹھا لیں گے، تب یہ دنیا میں پورے غلیظ لوگ ہو جائیں گے، پورے غلیظ رہیں گے، نام کا مسلمان رہے گا، ان کے اندر ایمان ہی نہیں رہے گی، اور اللہ ایسے لوگوں پر قیامت عذاب ڈالیں گے۔ اللہ والوں کو پہلے ہی اللہ اٹھا لیں گے، ایسا نہیں، اللہ اٹھا لیں گے قیامت سے پہلے، اللہ والوں کو تکلیف نہیں ہوگی، لیکن آج اس گنہگاروں کے لیے اللہ والے بھی وہ بھی بدنام ہو رہے ہیں۔ آج اس گنہگار مسلمانوں کے لیے، مسلمان کی یہ کرتوت کی وجہ سے آج ہمارے دیندار نیک بندے بدنام ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہماری گناہوں کی نوعیت ہے، ہم گناہ کی زندگی مسلمان کام کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہمارے دیندار نیک بندے اللہ والے بدنام ہو رہے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احساس کیا، رو رہے تھے کہ میری امت کیسے تکلیف کی، موت کی تکلیف کو برداشت کر سکیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، جبرائیل آئے، پھر جبرائیل اللہ کے پاس کہ اے اللہ تیرے نبی اس لیے رو رہے ہیں، اپنی امت کی موت کی تختی کا کیسا عالم ہوگا، اس طرح سے تیرے نبی نے فرمایا۔ تو جبرائیل علیہ السلام پھر آئے، اللہ کہہ کر بھیج جاؤ میرے نبی کو کہہ دو تیری امت کس طرح سے ہوگی، تیرے امت کی روح کس طرح سے نکالی جائے گی۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور میرے نبی کو کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ کے جتنے بھی امت ہوں گے، جتنا بھی آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، جو بھی آپ کے طریقہ، آپ کی سنت، آپ کی محبت رکھیں گے، آپ کے نام لے کر زندگی گزاریں گے، ان کی موت کس طرح سے ہوگی۔ اے اللہ کے رسول، آپ گھبرائیے مت، جو بھی شخص 5 وقت کی نماز کو پڑھیں گے اور آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد، 5 وقت کی نماز ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی 1 مرتبہ پڑھے گا، ان کی روح ایسی نکلے گی، ان کی روح ایسی جائے گی جیسا کہ ایک دودھ پیتا ہوا بچہ، جو دودھ پیتا ہوا چھوٹا معصوم بچہ ہے، اگر ان کے سینے سے، منہ کے اندر سے کلیجے کو نکال لیا جائے اور بچہ کو اف تک یعنی تھوڑا سا بھی نہ معلوم ہو، تھوڑا سا بھی احساس نہ ہو، ویسا ہی اب ذرا سوچو، اب چھوٹا معصوم بچہ ہے، ہماری 1 مہینے کی بچے، 2 مہینے کی بچے دودھ پیتے ہیں، اگر کوئی چھوٹا سا چیونٹی کاٹیں، چھوٹا چبھ گیا تو بچہ کتنی روتے ہیں۔ ایک تھوڑا سا کیا ہے، چیونٹی کاٹنے کی وجہ سے، ایک جو ہے ٹچ کرنے کی یا کسی طرح سے کوئی جو ہے تھوڑا سا اس کو مار پڑا تو کتنی آواز سے چیختی چلاتی، ماں دوڑ کے آتی، میرا بچہ رو رہا، ایک دودھ پہ۔ اب سینے سے کلیجے نکالنا ان کو معلوم نہ چلے تو ذرا سوچو کتنی بڑی تکلیف ہے اگر سینے سے کلیجے سے نکالا اور ان کو معلوم نہ ہو۔ تو ویسا معصوم جو بتایا گیا، مثال دیا گیا کہ ایک بچہ کو، اتنے چھوٹے بچہ کو تھوڑا سا بھی ٹچ ہو تو انہیں رونے لگ جاتی، لیکن اگر سینے سے کلیجے سے نکالے تو اب کیسا بچہ کرنا، کیسا ترسنا، بولو کیسا تڑپنا۔ اتنی بڑی تڑپ کی وہ ہونے کے باوجود اگر وہ شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھیں گے، ان کی روح ایسا نکالا جائے گی ان کو معلوم ہی نہیں چلے گا کہ میری روح چلے گئی، میری روح چلے گئی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، اللہ کے رسول کہنے لگے میری امت نماز پڑھیں گے، میرے امت نماز پڑھیں گے، میرے امت نماز پڑھ کر آیت الکرسی کی تلاوت کریں گے، اب مجھے فکر نہیں، اب مجھے اس کا ایسا جو ہے کوئی غم نہیں، کیونکہ میرا امت ہوں گے۔ میرا امت نماز کو کیسے چھوڑے گا، میرا امت تو نماز پڑھتے ہوں گے، میرے امت تو نماز کو جو پڑھتے رہتے ہیں، میرے امت تو آیت الکرسی کو سیکھ لیں گے، پڑھ لیں گے، تلاوت کر لیں گے، نماز پڑھیں گے، سلام پھیریں گے، بیٹھیں گے، رہیں گے اور آیت الکرسی کی تلاوت کر لیں گے۔ اور آج جب تک میں اس حدیث کو جانا ہوں، جب تک میرا علماء دین جب تک اس بات کو کہا اور جب تک بھی اس بات کا علم مجھے ہوا، قسم خدا کی تب سے جتنے بھی میں فرض نماز پڑھتا ہوں آیت الکرسی کی آج بھی تلاوت کرتا ہوں، کیونکہ مجھے اس بات کا احساس ہو گیا جو میرے نبی نے کہا، جو اللہ کا حکم ہے وہ غلط ہو سکتا نہیں۔ میرا یقین ہے، میں نماز فجر بھی پڑھا، میں ظہر عصر مغرب عشاء بھی پڑھتا ہوں، 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہوں، آیت الکرسی کو میں تلاوت کرتا ہوں، اور مجھے یقین ہے میری موت کس جگہ کہیں بھی آ جائے میری موت کا مجھے احساس نہیں ہوگا۔ اے میرے دوستو بزرگوں، موت کی تکلیف کو ختم کرنا چاہتے ہو تو
نماز کو قائم کر لو۔ نماز کو قائم کرو گے تو آیت الکرسی بھی تم نہ پڑھنا آ جائے گی، سیکھ لیں گے، جان جائیں گے اور سیکھنے کی کوشش بھی کر لیں گے۔ جب تم نماز سے ہی دور ہو جاؤ گے تو آیت الکرسی کہاں پڑھو گے؟ آیت الکرسی کی کہاں ہی تلاوت کرو گے؟ اس لیے اس آیت الکرسی کو جتنے بھی نیک نماز، جتنے بھی نماز پڑھ رہے ہیں، سب سے میری گزارش درخواست ہے کہ آپ جو ہے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کو تلاوت کرو، اور میرے گھر میں میری ماں بہنوں کو بھی کہہ دو کہ ہر نماز کے بعد جب سلام پھیر کے سبحان اللہ کے لیے بیٹھتے ہیں یا بعد میں دعا مانگنے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، شرط ہے ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی، جو پارہ نمبر 3 سورہ بقرہ کی آیت، پارہ نمبر 1 ہی رکوع کے اندر اللہ نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس آیت کو پڑھ لیں گے، آیت الکرسی کو پڑھ لیں گے، 4 سے 5 لائن ہے، یہ شخص اگر یاد کر لیں گے، پڑھ لیں گے، بہت بڑا فائدہ بھی ہے۔ اس کا الگ سے میں انشاءاللہ بیان کروں گا کہ آیت الکرسی کتنی عظمت والی آیت ہے، لیکن آج میں بتانا چاہتا ہوں میرے نبی نے کہا آیت الکرسی میری امت پڑھ لیں گے، ان کی روح کا آسانی کے ساتھ نکلیں گے، احساس بھی نہیں ہوگا۔ اگر لوگ نماز پڑھ کر آیت الکرسی پڑھے گا تب نا، نماز ہی نہیں پڑھ رہے تو کہاں سے آیت الکرسی کی یاد آئے گی؟ اے لوگو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سختی موت احساس کر دیا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے ہو گئے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وہ جو فجر کا وقت تھا، آخری نماز تھی، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، کچھ دن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کی جگہ میں نماز پڑھاتے، اور کچھ لوگوں کا آج بھی اس کا جو ہے اتفاق ہے کہ ابو بکر صدیق خلیفہ نہیں۔ آج میں بتانا چاہتا ہوں میرے نبی کے رہتے ہوئے، میرے نبی جب 4 5 یا 6 دن بیمار تھے، ان کے موجودگی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے صحابی رسول ہے، وہ سب ہمارے نبی کی امامت کو سنبھال رہے تھے۔ نبی کے رہتے ہوئے ابو بکر صدیق نے نماز پڑھایا۔ اب میرے نبی اشارہ کر دیے تھے کہ میرے جانے کے بعد میری امامت، میری خلافت، میری حکومت، میرا ماننے، میرا دین ابو بکر کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ اب ان لوگوں کو کہہ دو کہ اللہ کے رسول کے بعد کسی کو اگر رتبہ مرتبہ ملی، یہ جذبات ملا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ملی، امامت خلافت ان کے حوالے میرے نبی نے کہہ دیا۔ اور نماز کا فجر کا وقت تھا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ مسجد نبوی مدینہ کے اندر، مسجد نبوی میں 2 صحابی کے سہارے پکڑ کو مسجد میں داخل ہوئے، تمام صحابہ کھڑے ہو گئے، ابو بکر صدیق جائے نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، 2 صحابی کے سہارے میرے نبی دروازے کے پاس، دہلیز کے پاس آئے، اور جیسے ابو بکر صدیق میرے نبی کو دیکھے، میرے نبی بیمار تھے، 2 صحابی کے سہارے پکڑ کو آئے، مسجد نبوی کے سامنے، دہلیز کے سامنے، دروازے کے سامنے ابو بکر صدیق ہٹ گئے۔ جیسے ابو بکر صدیق ہٹ گئے، میرے نبی نے اشارہ کیا، اے ابو بکر اب یہ تمہارا ہے، تو ہی نماز پڑھاؤ، میرا جانے کا وقت ہے، اب یہ سنبھالنا تیرے پاس ہے، یہ نماز تمہاری ہے، یہ نماز جو میں امانت دے رہا ہوں تیری ہے۔ ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں، پورے صحابہ کرام، پورے امت، پورے مسلمان، مدینہ کے اندر ایک بھی مسلمان اپنے گھروں میں اس دن نہیں تھا۔ میرے نبی ہاتھ اٹھا کر اللہ کو کہہ رہے ہیں، یا اللہ میری جتنے بھی امت اس مدینہ کے اندر ہے، اس مدینہ میں میری امت کو نہ کوئی دکان میں ہے، نہ کوئی گاڑی میں ہے، نہ کوئی باغ باغیچے میں ہے، نہ کوئی کاروبار میں ہے، نہ کوئی جو گھروں میں ہے، بلکہ میری جتنے بھی ماننے والے، جتنے بھی امت، جتنے بھی چاہنے والے ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں، آج تیرے حوالے کر دیا ہوں، آج پورے جن مسجد میں حاضر ہے، یا اللہ تو گواہ رہنا، میں اپنی امت کو نماز کی حالت میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میرے نبی دعا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، اللہ میرا امت نہیں، میرا امت آج تیرے حوالے ہیں، میرا امت کا خیال تو رکھنا، تو گواہ ہے، میرے امت کو میں نے نماز کے حالت میں چھوڑ کر گیا۔ اے لوگو، میرے نبی مدینہ کے اندر مسجد نبوی آخری وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پورے صحابہ کرام ایک بھی گھر میں نہیں تھا کہ کوئی گھر میں ہو کسی کی نماز چھوٹ گئی، ایسا نہیں، پورے صحابہ
کرام نماز کی حالت میں ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں، میرے نبی پیچھے سے دعا کر رہے ہیں، ہاتھ اٹھا کر اللہ کو کہہ رہے ہیں اے اللہ تو گواہ رہنا میں اپنی امت کو تیرے حوالے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہی تو میرے صحابہ، میرے حسین کربلا والے، وہ محرم کی 10ویں شہادت والے یہ پیغام دیا، میرے نبی نے مجھے نماز دے کر گیا، امانت دے کر گئی، اگر آج کربلا میں میری جان جانا پڑے، مجھے شہادت کا جام پینا پڑے، کوئی پرواہ نہیں، لیکن میرے رسول آخری وقت میں ہم سب کو نماز کے حالت میں چھوڑ کر گیا تھا، اگر آج میں لڑ کر جیت کر جاؤں گا، مروں گا تو کبھی بھی اگر اللہ کے رسول مجھے پوچھ لے تو میں اللہ کے رسول کو کیا جواب دوں، اللہ کو کیا جواب دوں؟ اے لوگو تو بھی ان کی امت، اگر تیری نماز سے پہلے تیری نماز جنازہ پڑھ لی جائے تو تو اللہ کو کیا جواب دو گے، رسول کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ رسول کی وفات ہم کو دکھا دیا، بتا دیا کہ میرے نبی نے اللہ کے حوالے کر کے گیا، تیرا گھر بنانے کے پیچھے میں نہیں، تیرے مکان بنانے کے نہیں، تیرے باغ بگیچے کو دیکھنے کے لیے نہیں، تیرے گاڑی چلانے کو نہیں، تیرے دکان مکان چلانے کو نہیں، فجر کی اذان ہو رہی اللہ کی طرف آ جا، جھک جا، دکان کھول لے، کاروبار کر لے، اللہ بھی خوش ہو جائیں گے، تیری زندگی بھی خوش ہو جائے گی، اللہ رسول بھی راضی ہو جائیں گے، دنیا اور آخرت دونوں جگہ بھی کامیاب بن جاؤ گے۔ ذرا سوچو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی، تمہاری کامیابی تب ہوگی جب تم آج یہ جمعہ کو احساس کرو گے کہ میں نے نماز فجر کو چھوڑ دیا، عصر مغرب کو چھوڑ رہا ہوں، اللہ مجھ سے راضی ہے کہ نہیں؟ ایک نماز کے بارے میں سوال کرے تو جواب نہیں دے سکتے، آج برسوں سے نمازوں کو چھوڑ رہے ہو، عمر بھی ہو گئی، نمازوں کو تباہ و برباد کر کے بیٹھے ہو، تو اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ قبر میں کیا لے کر جاؤ گے؟ تیرے پاس اللہ کے رسول کا دیا ہوا چیز ہی نہیں رہے گا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں لوگوں کو مسجد میں بلا کر اللہ کے حوالے کر کو گیا تھا، وہی تو بات ہے کہ رسول نماز کی حالت میں اللہ کے حوالے چھوڑ کر گئے تھا۔ آج یہ امت، آج وہ امت یاد نہیں کر رہے کہ میرے رسول نے آخری وقت میں اللہ کے دیا، آج بھی اللہ کے لیے آ جاؤ گے تو اللہ کی حفاظت ہوگا کہ نہیں؟ بولو، اللہ کرے گا کہ نہیں؟ اللہ کا وعدہ ہے، میرے نبی کا فرمان، اللہ کی طرف جھک جاؤ گے، تیری جو ہے حفاظت اللہ کریں گے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھے گئے، دعا کیے، دو صحابی کے سہارے میں حضرت عائشہ، ماں عائشہ جو آخری بی بی، چھوٹی بی بی عائشہ جن کی نام تھی، عائشہ کی گود میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کو سینے پہ رکھ دیا، عائشہ بیٹھی ہوئی ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ بیٹھی ہوئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھ کر اپنے شوہر کے منہ کو دیکھ رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کی گود میں وفات پا گئے۔ وہ عائشہ ماں کتنی خوش نصیب ہے، اپنے شوہر کو اپنے گود میں موت ہوتے ہوئے دیکھی، وفات پان کو دیکھی۔ وہ عائشہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے گود کو قبول کیا کہ نبی کو آرام ملی عائشہ کی گود میں۔ وہ عائشہ کتنی بڑی نیک عورت ہوگی۔ اے میری ماں بہنیں، تیرا شوہر کی خدمت، تیری شوہر کی وفات، تیری شوہر کی پوری چیزیں تیری ذمہ ہیں، تو ان کو دیکھ، تو ان کی جو ہے خدمت کر، ان کی باتوں پر چل، اور تو دعا کر نماز پڑھ کے اللہ میرے شوہر کو نیک بنا دے۔ اگر تو نیک ہے تیری شوہر بھی نیک بن جائے گا، اگر تو اللہ کی طرف عبادت کر کے نماز نہیں پڑھو گے، دعا نہیں کرو گے، تو زندگی برباد، تیری شوہر کی بھی زندگی برباد ہو جائے گی، دونوں لوگ برباد ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول جیسا رسول بھی آباد ہوئے اور ان کی بیویاں بھی نیک بن کر گزاری۔ یہ آخری بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بی بی عائشہ کے حجرے میں ہوئی، اور وہی بھی آج درگاہ شریف، مزار شریف، روضہ مبارک میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں عائشہ سوتی تھی وہاں میرے نبی کی قبر مبارک بن گئی، جسے آج کہتے ہیں مدینہ منورہ کی وہ درگاہ و مزار شریف، جس میں اللہ کے رسول سو رہے ہیں، جہاں جنتوں سے فرشتے آ کر ہزاروں رحمتیں دین و صبح شام لے کر آتے، سلام پڑھتے ہیں، جو ہے اللہ کے رسول کو سلامتی برساتے ہیں، رحمت برساتے ہیں، برکت برساتے ہیں۔ تو یہ جگہ کس کی تھی؟ عائشہ کی تھی۔ اب اے
لوگوں، اے میری ماں بہنوں، اے لوگوں، اے مسلمانوں، اللہ کی نماز عبادت طرف آ جاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ رسول کے حکم کو لے کر زندگی یہی ہے کہ اللہ کا رسول لوگوں کو اللہ کے طرف جھکانا تھا، خدا کے ماننا تھا۔ آج ہم خدا کو بھول گئے، یہی تو اللہ کے رسول کا پیغام زندگی میں، آخرت میں، اور اللہ کے رسول سے ہمیں معلوم چل گیا۔ اللہ و تبارک تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ اس باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، ہو سکتا ہے کہ ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل رحمت راہی کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں، فیس بک میں فالو کریں، انسٹاگرام پر فالو کریں، ٹویٹر اور ٹیلی گرام پر جوائن کریں تاکہ ہمارے ہر ویڈیو میں سے